بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ عمران خان صاحب کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میڈیا پر شور ہوا، کچھ نے اس فیصلے کو اچھا کہا، کچھ نے اس فیصلے کو برا کہا۔ ہوا کیا، یہ اب تقریباً جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تمام لوگوں کو اس وقت خبر ہو چکی ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور رفت سمن صاحبہ جو ہیں، انہوں نے 2 رکنی بینچ تھا جی ہائی کورٹ کا، ان کے پاس عمران خان صاحب کی جو ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے تھے، اور اسی طرح سلمان صفدر صاحب اور باقی نعیم پنجوتا صاحب، دیگر بے شمار لوگ، شیر افضل مروت صاحب، یہ سارے لوگ تھے جی جو اس کاوش کے اندر لگے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے اس کو روکا بھی جائے۔ عمران خان صاحب اعتراضات اٹھا رہے تھے، کچھ معزز عدلیہ کے جج صاحبان پر، کچھ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بھی ان کو کچھ شکوک و شبہات تھے کہ انہوں نے جو ٹرائل کیا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، چیلنج بھی کرتے رہے لیکن فیصلے محفوظ ہوتے رہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ ہے، بہرحال کہ جو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے، اور سمن رفت صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا۔ جو آج تک جتنا بھی ٹرائل ہوا ہے جی اس کے مطابق جو نوٹیفیکیشن ہوا حکومت پاکستان کی طرف سے، مختلف اوقات کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ کے نے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے۔ 29 اگست کو ایک جاری ہوا تھا، 2656/23، یہ ایف آئی آر نمبر ہے عمران خان صاحب کی، جس کے تحت یہ سائفر ٹرائل جو چلایا جا رہا ہے اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ 13 اگست کا جو نوٹیفیکیشن تھا غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ 12 ستمبر کا نوٹیفیکیشن اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ 25 ستمبر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ایک نوٹیفیکیشن 3/10 کو ہوا تھا، اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اسی طرح 13 اکتوبر کو ایک لاسٹلی جو ہے نوٹیفیکیشن تیار کیا گیا تھا، اس کو بھی غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب یہ نوٹیفیکیشن تیار کیسے ہوئے؟ آپ سوچتے ہوں گے اتنی ساری تاریخیں بتائیں، ہر دفعہ ایک نئی نوٹیفیکیشن جو ہے آتا رہا۔ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ جب معزز عدلیہ کے اندر آتے تھے وہاں سے کچھ پوائنٹس ملتے تھے ان کو، وہ ان پوائنٹس کو جا کے ڈسکس کرتے تھے، پھر اس پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اگلا جو نوٹیفیکیشن تیار کیا جاتا تھا۔ یعنی جس طرح میں آ کے آپ کو بتا دوں کہ بھائی وہاں فلاں چیز جو ہے اس طرح ہو رہی ہے تو پھر اس کا تدارک کیا کرنا ہے، تو وہ جناب جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہے وہ اپنی جو بھی بحث کرتے تھے، جو کام کرتے تھے اس کے اوپر پھر معاملات کو غور کیا جاتا تھا، پوری لیگل ٹیم بیٹھتی تھی، پوری حکومت پاکستان کے جو قانون دان ہیں، پاکستان پی ڈی ایم کے قانون دان ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اس کو بڑے بڑے جو جید قسم کے ان کے وکلا ہیں وہ ہینڈل کرتے تھے، پھر اس کے مطابق اگلا نوٹیفیکیشن تیار کیا جاتا تھا تاکہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے باہر نہ آ سکے۔ اب اس کے تحت جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے مد نظر رکھتے ہوئے جو تفصیلی فیصلہ تو ابھی بعد میں جاری ہوگا، لیکن جو شارٹ آرڈر آیا اس کے تحت جو سابقہ ریکارڈ ہے، جو سابقہ ٹرائل ہوا، جو گواہن جو اس کے اندر پیش ہوئے ہیں وہ سارے کالعدم قرار دے دیے گئے۔ اب ایک چیز ہوئی ہے جی کہ جو نوٹیفیکیشن ان کے مطابق حکومت پاکستان نے جج صاحب کے متعلق جو مطلب نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ان کو اختیارات دیے گئے تھے، ان کو جائز قرار دے دیا گیا، اور باقی چیزیں جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یعنی ٹرائل ختم ہو گیا، ٹرائل اب نئے سرے سے شروع ہوگا۔ یہ ساری کہانی تو آپ کو بہت سارے لوگوں نے سنا دی، اب تو شاید آپ کو ازبر ہو گئی، میں نے تو یعنی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ذرا موٹا موٹا ذہن کے اندر آ جائے۔ آج نواز شریف صاحب کی بھی عدالت کے اندر پیشی تھی۔ صابر شاکر صاحب نے آج سے 2-3-4 دن پہلے ایک بات کہی تھی، ہم پاکستان میں، وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر ایف آئی آر یا ان کو دہشت گرد یا ان کے اوپر بے شمار مقدمات بھی ہیں، ہم لوگ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے اس فیصلے کے متعلق چند ایک باتیں کی تھی۔ آج سے آپ 2-3 دن پہلے صابر شاکر صاحب کی ویڈیوز کے اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کس طریقے سے یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے تمام معاملات کی۔ بہرحال کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں سے جو گین کیا ہے وہ یہ کیا ہے
کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا، سنبھلنے کا ٹائم مل گیا. جس طرح سے چڑھائی کی جا رہی ہے یا جس سپیڈ کے ذریعے ہر چیز کو ملیا میٹ کیا جا رہا تھا، وہ طریقہ کار جو ہے اس کو بریک لگی. اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہے ان کے فیصلے کے مطابق اب انہوں نے جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں ان کی جو تعیناتی ہے اس کو جائز قرار دیا. جو پچھلی کاروائی ہوئی ہے، جو گواہن جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، وہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جیل ٹرائل جو ہے وہ جج صاحب کی مرضی سے ہوگا، اور جج صاحب اگر مناسب سمجھیں گے تو ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے. اوپن ٹرائل جو ہے وہ اس کو آج تک جو ہوا ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں، جس کے متعلق حکومت کہہ رہی تھی کہ اس کو اوپن ٹرائل یا جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اوپن ٹرائل ہے جی. وہاں پر وکلا جا رہے ہیں، جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ وہاں تو ہمیں وکلا کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، جیل کے اندر یہ پوزیشن ہے. بہرحال کہ جی ریلیف ملا عمران خان صاحب کو، لیکن اس کے جو اگر انالیسز کیا جائے تو اس کے اوپر ذرا غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ فیصلہ آیا. آج نواز شریف صاحب بھی عدالت کے اندر تھے. نواز شریف صاحب کے متعلق عطا تارڑ صاحب نے جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے، جب جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ ہمیں کچھ یاد ہے اس کیس کے متعلق، پورے پاکستان کو یاد ہے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی یاد ہوگا جی یہ کیس کس طرح ہوا تھا، کس نے کروایا تھا، کیوں کروایا تھا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے شور کیا تھا مجھے کیوں نکالا، یہ ساری باتیں ہوئیں. تو آج عطا تارڑ صاحب نے کہا جی ہمیں ریلیف جو ہے، یعنی وہ جو پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں ہم نے مختلف جگہ پر، اب اس کے تحت جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہا کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم نے اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے، کچھ اپیلیں ہماری دائر ہیں. تو اس کے اوپر پھر ان کو تاریخ دی گئی. عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا، نواز شریف صاحب کو تاریخ دی گئی. اور اس کے بعد اب ہوگا کیا جی؟ جو معزز عدلیہ کا فیصلہ وہ آ چکا جی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنا نظریہ، اپنی بات جو ہے وہ کہہ دی. نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر بھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. جسٹس عامر فاروق صاحب تھے. 2 رکنی بینچ وہ تھا جی، اور 2 رکنی بینچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیس سن رہا تھا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی. اب آج عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا، عوام خوش ہو گئی. اب اگر آج کے دن نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتا تو پھر بہت ساری انگلیاں اٹھنی تھیں کہ فوری انصاف ہو گیا جی. اب اس کو ڈیلے کیا گیا. ڈیلے کرنے کے بعد اگلی بات، یہ معزز عدلیہ کا فیصلہ، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتے یہ، لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کے تحت نواز شریف کا صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آنے والی تاریخوں کے اندر ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا وہ جو میری سوچ کہتی ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، کیوں معزز عدلیہ کے اندر کیس چل رہا ہے. آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہو گئی جی. اب یہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے 0 سے شروع ہوگا. اور جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے فرمایا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے جب ان کی ضمانتوں کا کیس جو ہے مسترد کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 ہفتے کے اندر کیس کو مکمل کیا جائے. اب 4 ہفتے میں تو یہ نہیں ہوگا، 1 مہینہ 1.5 مہینہ لے گا، یعنی آگے چلے گا ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہاں نومبر یا دسمبر کے اندر سمجھیں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف اس دوران اپنا جو ہے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کیا اس کے اندر کامیابی ہوگی؟ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے، وہ فیصلہ بھی دیکھنے والا ہوگا. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا جی. کیا عمران خان صاحب کو وہاں سے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو نہ سوال کرنا چاہیے، نہ جواب پوچھنا چاہیے. معزز عدلیہ کا انتظار کرنا چاہیے.